بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ ایئر. السلام علیکم. کل ہم نے اپنا چیپٹر 3 سٹارٹ کیا تھا وائی بوائز فیل ان کالج، اور آج ہم اس کو پیج نمبر 14 کی 4th لائن سے کنٹینیو کریں گے. اس کی ٹرانسلیشن آپ دیکھیے گا. اٹ مے بی دیٹ دا بوائے ہیز ایبلٹی انف ٹو بی اینی ون آف دیز تھنگس بٹ دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ از ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی. کل والا جو ہم لیکچر پڑھ رہے تھے، جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے، اس میں ہم نے اینڈ کیا تھا اس کو یہاں پہ، جہاں وہ رائٹر جو ہے وہ ایز اے پرنسپل یا ایز اے ڈین آف ایز اے ہیڈ آف اینی کالج وہ بتا رہا ہے کہ کیا کیا پرابلمس جو ہیں بچوں کے ناکامی کے سامنے آتے ہیں ایک کالج میں. تو یہاں پہ وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے والدین ان کے لیے غلط سبجیکٹس کا چناؤ کرتے ہیں یا سلیکٹ کرتے ہیں. غلط سبجیکٹ سے مراد یہ ہے وہ سبجیکٹس یا وہ ان کو بچوں کو وہ ٹاپکس، وہ سبجیکٹس اور وہ مضمون پڑھنے کے لیے فورس کیا جاتا ہے جو ان کی پسند یا ناپسند، ان کی پسند کے نہیں ہوتے اور وہ ان کو ناپسند کرتے ہیں. تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ اٹ مے بی دیٹ دا بوائے ہیز ایبلٹی انف ٹو بی اینی ون آف دیز تھنگس. ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکے میں وہ ساری قابلیت بھی پائی جائے جو ان چیزوں، مطلب ان سارے سبجیکٹس میں سے، ان سارے پروفیشنز میں سے، جیسا کہ ہم کل بات کر رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر، ڈینٹسٹ یا کوئی انجینئر جو ہے وہ بن سکتا ہے لڑکا. ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں یہ صلاحیت بھی ہو، لیکن لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ از کا مطلب یہ مختصر بات اگر ہم کریں تو بات یہ ہے کہ وہ بننا ہی نہیں چاہتا، یعنی اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اس میں کیپیبلٹی ہے، ایبلٹی ہے، وہ بچہ بن سکتا ہے اگر بننا چاہے تو، لیکن وہ بننا نہیں چاہتا. تو کہتا ہے ہی وانٹس ٹو بی اے تھیٹریکل مینیجر اور اے بزنس مین اور اے بک السٹریٹر. اس کی بجائے ایک جو لڑکا ہے اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ ایک تھیٹر کے مینیجر بننے میں ہے، یا وہ ایک کاروباری آدمی بننا چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، یا وہ اپنی بکس جو ہے وہ پبلش کرنا چاہتا ہے. مطلب اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ ان چیزوں میں نہیں ہے، ان پروفیشنز میں نہیں ہے، بلکہ ان کی بجائے وہ اس طرح کے شعبوں میں جانا چاہتا ہے. تو وہ ان سبجیکٹس کو یا وہ کالج میں بہتر کام نہیں کرے گا. It may be unreasonable for the boy to turn his back on a fine opening in the dental profession in favor of business. It may be unreasonable بالکل نامعقول سی بات ہے، غیر معقول سی بات ہے. بالکل یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے اس لڑکے کے لیے کہ مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں وہ لڑکا شروع میں ہو سکتا ہے پیرنٹس کے فورس کرنے پر، والدین کے مجبور کرنے پر وہ ایک ڈینٹل پروفیشن میں چلا جائے، دندان سازی کا کام سیکھ لے، ایک ڈاکٹر بن جائے دانتوں کا. لیکن اس کے بعد وہ اس میں اچھا آغاز کرنے کے بعد، اس میں آ جانے کے بعد وہ اس کام کو چھوڑ دے اور اس کی بجائے وہ بزنس کی طرف چلا جائے، کاروبار کی فیور میں چلا جائے، کاروبار کرنے لگ جائے. تو یہ تو بالکل ہی غیر معقول سی بات ہوگی. بٹ ریزن کین ناٹ کنٹرول آل آف دیز میٹرز. لیکن کہتا ہے کہ ریزن یہاں عقل مراد ہے، کہ عقل جو ہے وہ ان ساری معاملات کو، ان ساری چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی، قابو میں نہیں کر سکتی. ایز ویل آرگیو ود اے پرسن دیٹ ہی ought ٹو لائک انینز وین ہی ڈیٹیسٹس them. یہ بالکل ایسا ہی ہے، آرگیو ود اے پرسن، کہ ہم ایک ایسے شخص کے ساتھ بحث کریں، جھگڑا کریں، دیٹ ہی ought ٹو لائک انینز، کہ وہ پیاز کو ضرور پسند کرے، وین ہی ڈس لائکس them. اگر ایک شخص جو ہے، مثال دے کے بتا رہا ہے آپ کو، کہ تمثیل دے رہا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کو پیاز پسند نہیں ہے اور ہم اس کے ساتھ بحث کریں کہ بھئی تم پیاز کو پسند کرو، تو از اٹ پاسبل؟ نو. تو کہتا ہے کہ اس طریقے سے بچوں کو بھی ان کی پسند کے خلاف سبجیکٹس اگر پڑھائے جائیں تو وہ یقیناً یہی والا معاملہ ہوگا. ایز اے جنرل تھنگ دا بوائے ونس آؤٹ ان سچ کنٹروورسیز. عام طور پر ایز اے جنرل تھنگ مطلب یوزلی، نارملی، دا بوائے ونس آؤٹ ان سچ کنٹروورسیز. لڑکا عام طور پر اس طرح کے اختلافات میں جیت جاتا ہے. کنٹروورسیز کا مطلب ہوتا ہے اختلافات، ڈسکارڈنٹ. ایز ہی شوڈ، اور اسے ہونا بھی چاہیے. آلسو بی اٹ سیٹ، یہ بھی کہا جاتا ہے، دا پیرنٹ ہوم آئی ہیو اوفینڈیڈ یوزلی کمز اراؤنڈ
وہ پیرنٹ، وہ والد جس کو میں نے اکثر ناراض کیا ہوتا، ہوم آئی ہیو اوفینڈیڈ، جسے میں ناراض کر چکا ہوتا ہوں، یوزلی کمز اراؤنڈ آفٹر اے ٹرم آف ایئرس، کئی سالوں کے بعد عام طور پر وہ میرے پاس آئے نارملی، اینڈ ٹیلز می، اور مجھے بتاتا ہے دیٹ ہز سن واز رائٹ، اور وہ مجھے بتاتا ہے کہ اس کا بیٹا ٹھیک کہتا تھا، اینڈ دیٹ ہی از تھینکفل ٹو می فار ٹیکنگ دا پارٹ آف دا بوائے ان دا آرگیومنٹ، اور وہ جو بحث تھی، وہ آرگیومنٹ جو تھا، جو بحث تھی یا جو ڈسکشن تھی جس میں میں نے اس کے بیٹے کا ساتھ دیا تھا، تو وہ اس بات پر بھی میرا شکر گزار ہوتا ہے کہ میں نے اس کے بیٹے کا ساتھ دیا اور اس کا بیٹا صحیح بات کہہ رہا تھا یا صحیح تھا اپنی سبجیکٹس کی سلیکشن میں. اف سچ اے بوائے فیلز، اگر اس طرح کا لڑکا کوئی ناکام ہو جائے، اٹ از ایسا اس وجہ سے ہے بیکاز ہی کین ناٹ برنگ ہمسیلف ٹو ٹرائی ٹو ڈو دا ورک دیٹ از ڈسٹیسٹفل ٹو ہم، کیونکہ he cannot bring himself to try to do the work that is distasteful to him، ایک اس طرح کا کام جو اس لڑکے کے لیے ناپسندیدہ ہے، وہ لڑکا اپنے آپ کو اس طرح کا کام کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، اینڈ دیٹ، یا اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتا، کوشش نہیں کر پاتا، اینڈ دیٹ ہی فیلز از لیڈنگ ہم ان دا رانگ ڈائریکشن، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ غلط سمت میں جا رہا ہے. اف دا کالج از alive to its work of advice، اگر ایک کالج جو ہے وہ جانتا ہے، الائیو کا مطلب ویسے تو زندہ ہوتا ہے، مطلب یہاں اپنے کام کے بارے میں جانتا ہے، ٹو اٹس ورک آف ایڈوائس، مشاورتی مشورے دینے کے حوالے سے اگر کالج جو ہے وہ الائیو ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کا کام کیا ہے، کالج کے اتھارٹیز کو یہ پتہ ہے، سچ کیسز آر کاٹ بیفور دا فیلئر از کمپلیٹ، اس طرح کے کیسز کو، اس طرح کے معاملات میں ناکامی کو مکمل ہونے سے پہلے روکا جا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی کالج جو ہے وہ اتنا ایکٹیو ہے اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے، ایڈوائز کرتا ہے تو وہ یقیناً اپنے اس طرح کی ہم بچوں کی ناکامیوں کو کالج میں روک سکتے ہیں. another type of boy، اگلا پیراگراف آپ دیکھیے گا، another type of boy who does not try is the very bright boy who has always done his school work without effort. اب ایک دوسری قسم کا لڑکا ہے جو کوشش نہیں کرتا لیکن وہ بہت ذہین ہے، and who has always done his اسکول ورک وداؤٹ ایفرٹ، اور اس نے اپنا اسکول کا کام جو ہے وہ بالکل بغیر کسی ایفرٹ کے، بغیر کسی اسٹرگل کے، بغیر کسی محنت کے ہمیشہ کام کیا ہے. اینڈ ہو ہیز نیور لرنڈ، اور اس نے کبھی بھی اسے نہیں لگا کہ واٹ ریئل اپلیکیشن از، کہ محنت صحیح معنوں میں کیا ہوتی ہے. ہی سپوزز، وہ فرض کرتا ہے دیٹ ہی کین فلوٹ تھرو کالج ود ایز لٹل ایفرٹ ایز ہی ڈیڈ تھرو اسکول. وہ فرض یہی کر لیتا ہے، وہ یہی سمجھ لیتا ہے کہ وہ کالج میں بھی تھوڑی سی محنت کر کے، تھوڑی سی ایفرٹ کر کے، تھوڑی سی اسٹرگل کر کے، تھوڑی سی جد و جہد کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، جیسا کہ وہ اسکول میں ہو گیا تھا. آئی سم ٹائمز تھنک دیٹ دا برائٹ بوائے who has always depended on his ability to get things quickly is the most pitiable object among all our failing students. رائٹر کہتا ہے میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ قابل رحم بات ہوتی ہے کہ اس طرح کے، دیکھیں کوئی ایک بہت اچھا، بہت ذہین اسٹوڈنٹ جو ہے، قابل اسٹوڈنٹ جو ہے، اگر ناکام ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس طرح کا برائٹ بوائے، اس طرح کا جو شاندار یا ذہین جو لڑکا ہے جس نے ہمیشہ اپنی ایبلٹی پہ، اپنی صلاحیتوں پر انحصار کیا اور وہ تیزی سے ان چیزوں کو کور کر سکتا ہے، کور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے سب سے زیادہ قابل رحم بات ہے. فار اٹ از آلموسٹ اے ٹریجڈی ٹو سی آل آف دس کیننس گوئنگ ٹو ویسٹ، کیونکہ یہ تقریباً ایک بہت بڑا المیہ ہے. آلموسٹ اے ٹریجڈی، ایک بہت بڑا المیہ ہے، غمناک چیز ہے، غمناک بات ہے. ٹو سی آل آف دس کیننس گوئنگ ٹو ویسٹ، کہ ہم اس طرح کی بچے کی صلاحیت کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھیں. اینڈ ٹو فیل، اور یہ دیکھیں دیٹ دا انٹائر اپرچونیٹی، کہ اس کا مکمل موقع وچ دا کالج ہیز ٹو آفر از پاسڈ اپ، جو کالج نے اس کو مہیا کیا ہے وہ اس کو جو موقع کالج نے مہیا کیا ہے از پاسڈ اپ، ضائع ہو رہا ہے، بیکاز آف ا ٹو ریسیپٹیو مائنڈ، اس کے زیادہ تیز دماغ کی وجہ سے. دا کیور فار دس سارٹ آف تھنگ از اگین ناٹ ایزی، اور اس طرح کی چیزوں کا علاج، اس طرح کے مرض کا علاج دوبارہ میں کہوں گا کہ آسان نہیں ہے. فار اٹ انوالوز این انٹائر چینج آف ایٹیٹیوڈ، کیونکہ یہ اس کے رویے کو مکمل طور پر مکمل تبدیلی کی ضرورت ہے. انٹائر چینج، کمپلیٹ چینج آف ایٹیٹیوڈ، اس کے رویے کو مکمل طور پر تبدیلی کی ضرورت ہے. اینڈ فارمنگ آف اے کمپلیٹلی نیو سیٹ آف ہیبٹس، اور اس کی عادات کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور عادت جو ہے وہ
جلدی سے تبدیل نہیں ہوتی. No one can do this but the boy himself. اور یہ وہ کام ہے کہ رویوں کی تبدیلی، عادتوں کی، نئی عادتوں کی تبدیلی یا نئی عادتوں کا تعمیر کرنا، یہ سوائے اس لڑکے کے کوئی اور نہیں کر سکتا. All that the rest of us can do is to point out what is the matter. ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں، all that the rest of us، باقی ہم سب یہی بتا سکتے ہیں کہ what is the matter، معاملہ کیا ہے. The question of health, both physical and mental, is always one of the reason for failure. اب جو صحت کا معاملہ ہے، چاہے وہ جسمانی ہے چاہے وہ ذہنی ہے، یہ بھی ناکامی کی ایک وجہ ہے. If an adequate health service is available in the college، اگر ایک ہیلتھ سروس یعنی صحت عامہ کی سہولت جو ہے وہ کالج میں مہیا کی گئی ہے، and if proper cooperation exists، اور اگر مناسب تعاون بھی وہاں پہ برقرار ہے between the teaching staff، پڑھانے والے اسٹاف کا، اینڈ دا آفس آف دا کالج، اور کالج ڈاکٹر اور کالج کے ڈاکٹر کے آفس کے درمیان، ان کے دفتر کے درمیان، یعنی ان کو آپس میں ان کا ایک کوآپریشن چل رہا ہے، تعاون ہے، ایک دوسرے کا تعاون حاصل ہے، ایک دوسرے کو کی معاونت کرتے ہیں. این immense number of failures can be avoided. immense number، بہت بڑی تعداد جو ہے ناکامیوں کی، ان سے بچا جا سکتا ہے. اینڈ واٹ از جسٹ ایز امپورٹنٹ، دا ریزن فار inability ٹو ڈو satisfactory college work can be clearly understood by the boy, his parent and the college authorities. اور بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہم ان ناکامیوں کی ہم بچا سکتے ہیں، بہت سارے بچوں کو ناکام ہونے سے بچا سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ اس میں اہم بات کیا ہے، دا ریزن فار inability ٹو ڈو satisfactory college work، بچوں ایک جو اسٹوڈنٹ ہے، ایک بچہ جو ہے، وہ کس طریقے سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سیٹسفیکٹری کالج ورک، کہ وہ کالج کا جو کام ہے وہ تسلی بخش کام کیوں نہیں کر رہا. تو یہ فوری طور پر کلیئرلی انڈرسٹوڈ، اس کو ہم واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں، لڑکا بھی سمجھ سکتا ہے، اس کے والدین بھی اور کالج کے حکام بھی. ان دا کیس آف پور اکیڈیمک ورک، ایک غیر تسلی بخش کالج کے غیر تسلی بخش کام کے لیے، دا ریزن فار وچ از ناٹ اپیرنٹ، جس کے لیے جس کی وجہ جو ہے وہ بظاہر ہمارے سامنے نہیں ہے. اٹ از مائی کسٹم آلویز، یہ میرا ہمیشہ سے میرا رواج رہا ہے، میری عادت رہی ہے، میری ہیبٹ ہے، ٹو آسک دا اسٹوڈنٹس ٹو انڈر گو اے تھورو فزیکل ایگزامینیشن، کہ میں بچوں کو کہتا ہوں کہ وہ اپنا مکمل طبی معائنہ کرائیں. اٹ از سرپرائزنگ ٹو فائنڈ آؤٹ ان ہاؤ لارج percentage of such cases the university physician finds an adequate reason for the difficulty. اور یہ بہت حیران کن بات ہے کہ کتنی بڑی ایک تعداد ہے، کتنا بڑا تناسب ہے ان اسٹوڈنٹس کا، ان طلباء کا اس طرح کے معاملات میں، کہ یونیورسٹی فزیشین جو ہے وہ ایک اس مشکل کی وجہ جو ہے وہ ہمیشہ تلاش کر لیتا ہے، ایک ریزنیبل، ایک ایڈوکیٹ، ایک سفیشینٹ ریزن، ایک معقول وجہ اس کے سامنے آ جاتی ہے. وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ٹیوبرکلوسز، bad tonsils, sleeping sickness, poor digestion, various forms of mental and nervous difficulty have been brought to light by the doctor during the past few months, to the unspeakable relief of the students and enlightenment of the faculty. اب ان میں سے کیا وجوہات ہیں؟ کہتا ہے ٹی بی ہو گئی، یا ٹونسلز یعنی غدود ہو گئے گلے کے، یا سونے کی بیماری ہے، گولڈ کی نہیں، سلیپنگ سکنس کا مطلب ہے آپ کو زیادہ نیند کی پرابلم ہے. پور ڈائجیشن، نظام انہضام کی خرابی ہے، یعنی ہضمے کا خراب نظام ہے. ویریس فارمز آف مینٹل اینڈ نروس ڈیفیکلٹی، اور بہت ساری آپ کی ذہنی اور جو اعصابی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ ڈاکٹرز جو ہیں پچھلے کئی مہینوں میں سامنے لے کر آئے. ٹو دا انسپیکیبل ریلیف آف دا اسٹوڈنٹ، اور ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ناقابل بیان، انسپیکیبل ناقابل بیان ریلیف یعنی سکون کا باعث ہوا. انلائٹنمنٹ آف دا فیکلٹی، اور جو ٹیچرز ہیں، جو وہاں کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں کی فیکلٹی ہے، ان کو بھی اس بارے میں آگاہی ہوئی. اوکیجنلی، sometimes، بعض اوقات، one meets an old fashioned person like the father who told me a few months ago that although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense, he would not consent to the operation. بعض اوقات، بہت کم ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار، اوکیجنلی کبھی کبھار، کہ ایک ہم بہت پرانے طرز کے شخص سے ملے، اس اسٹوڈنٹ کے والد سے، جس کو چند ماہ پہلے بتایا کہ ہم نے اس کے بچے کے گلے سے ٹونسلز ریموو کرنے کا بغیر خرچے کے انتظام کرا لیا ہے، لیکن وہ بالکل بھی اس آپریشن کے لیے راضی نہیں ہوا. بیٹا ہم یہیں سٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ یہیں سے کل کنٹینیو کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ایڈیمز اور لیسن جو ہے ساتھ ساتھ تیار کریے گا. اللہ حافظ.